تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو ٹائٹینک کا نام تو آپ نے بھی سنا ہی ہوگا۔ یہ اپنے دور کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا۔ ابھی حال ہی میں کچھ امیر لوگ اسے دیکھنے کے لیے گئے مگر ابھی تک واپس نہیں لوٹے۔ تو دوستو ٹائٹینک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یقیناً دوستو آپ بھی یہ جانتے ہوں گے کہ 15 اپریل 1912 کو اتنا بھاری جہاز برف کی چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ 1500 لوگوں نے اپنی جانوں کو گنوایا، لیکن چند حقیقتیں ایسی ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوں گی اور اس کے ڈوبنے کی وجہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ایسی باتیں جو سب سے چھپائی گئی۔ تقریباً 882 فٹ لمبا، 15 فٹ اونچا اور 92 فٹ چوڑا جہاز ٹائٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا وزن 46,388 ٹن تھا۔ اس کو تیار کرنے والوں کا ماننا تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا اور نہ ہی ٹوٹے گا۔ جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ جہاز کے ٹوٹنے کی وجہ محض ایک برف کی چٹان نہیں تھی۔ وہ دھات جس سے جہاز تیار کیا گیا تھا، آگ جلنے کی وجہ سے دھات اپنی طاقت کھو بیٹھی، یعنی دھات کمزور سے کمزور ہوتی گئی اور یہ آگ تقریباً 3 ہفتوں تک جلتی رہی۔ سائنسی نقطہ نظر کے مطابق جلنے کے باعث یہ دھات 75% کمزور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جہاز برف کی چٹان سے ٹکرانے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور سمندر کی آغوش میں چلا گیا۔ بہرحال یہ حادثہ تو رونما ہو ہی گیا مگر اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گیا۔ 1912 میں ڈوبنے والے ٹائٹینک جہاز کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی مگر تمام تر تدابیریں ناکام ہو گئی۔ انہی کوششوں میں 73 سال گزر گئے۔ پھر سن 1985 میں رپورٹ ریسرچر ٹیم اور بلب نے ملبے کو بالآخر ڈھونڈ نکالا۔ اب ٹائٹینک سے متعلق کئی راز فاش ہو رہے ہیں کیونکہ جب یہ جہاز ڈوبا تو یہ ثابت تھا مگر اس کا ملبہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر 600 کلومیٹر کی دوری پر پڑا ملا۔ جب جہاز کا ملبہ مل گیا تو اس کے اندر سے قیمتی جواہرات، برتن اور شراب کی بوتلیں جیسے سامان کو تو نکال لیا گیا مگر اس کے ملبے کو باہر نہ نکالا جا سکا۔ اس کے ملبے کو آج تک باہر نہیں نکالا جا سکا۔ یہ آج تک ایک راز ہے جس کی گتھی کو آج تک کوئی سلجھا نہیں پایا۔ دراصل ٹائٹینک کو سمندر سے نکالنے کے کئی منصوبے بنائے گئے مگر کسی پر بھی عمل پیرا نہیں کیا جا سکا کیونکہ ٹائٹینک کا وزن بہت زیادہ ہے اور پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا جس کی وجہ سے صرف اس کے چند ایک ہی حصوں کو باہر نکالا جا سکا۔ لیکن دوستو ٹائٹینک کو نکالنے کے لیے پنگ پونگ بال کے ذریعے دیو ہیکل ٹائٹینک جہاز کو باہر نکالنے کا پلان بنایا گیا۔ پنگ پونگ بال کے ذریعے پنگ پونگ بال کے اندر ٹائٹینک کے ملبے کو بھر دیا جائے تاکہ اسے دھکیلنے میں آسانی ہو مگر یہ منصوبہ بھی کارآمد نہ ہو سکا کیونکہ پنگ پونگ بال ٹائٹینک جہاز تک پہنچنے سے پہلے ہی پانی کے پریشر سے پھٹنے کا اندیشہ تھا۔ پھر اس کے بعد دیو ہیکل ٹائٹینک کو ہیلیم کے ایک بڑے غبارے کا استعمال کرنے کی تکنیک زیر غور آئی کہ ہیلیم کے غبارے کو ٹائٹینک کے مختلف حصوں سے باندھ دیا جائے جو جہاز کو اوپر کھینچ لائے گا۔ لیکن انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ بالونز کو پانی کے اندر پمپ کیسے کیا جائے گا، یعنی پانی کے اندر کیسے غباروں میں گیس بھری جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ پلان بھی فیل ہو گیا۔ بات گھوم پھر کر وہیں آ گئی کہ سوال تو بہت سارے ہیں مگر جواب کسی کے پاس بھی نہیں۔ ہر کوئی اپنا مشورہ دینے لگا مگر کسی پر بھی عمل نہ ہو سکا کیونکہ ہر پلان میں کوئی نہ کوئی ایشو نکل آتا تھا۔ پھر ایک آئیڈیا یہ دیا گیا کہ برف کی کثافت پانی سے کم ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ برف پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے۔ آرتھر مکی نامی شخص جہاز کو برف میں تبدیل کرنے کی تجویز دی اور کہا کہ جب جہاز برف میں تبدیل ہو جائے گا تو سمندر کے اوپر تیرنے لگے گا۔ اس کے بعد اسے کنارے تک لے جانے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد اسی سے ملتا جلتا آئیڈیا امریکہ کے ایک انجینئر جان پیرس نے بھی دیا۔ اس کے لیے انہوں نے لیکوڈ نائٹروجن گیس کو استعمال کرنے کا خیال پیش کیا۔ خیال تو بڑا زبردست تھا لیکن برٹش گیس کمپنی بوب کے اندازے کے مطابق اس کام کے لیے 1.5 ملین کیوبک فٹ نائٹروجن گیس کی ضرورت تھی۔ تو سوال یہ اٹھا کہ سمندر کی گہرائی میں اتنی زیادہ نائٹروجن گیس کس طرح لے جائی جائے۔ دوستو اس طرح کے بے شمار ناقابل عمل مشورے دیے جاتے رہے۔ پھر آخرکار ایک بہترین آبدوز ڈیزائنر نے ٹائٹینک کو باہر نکالنے کا ایک آئیڈیا بتایا۔ ان کی آبدوزیں پہلے بھی دنیا کے کئی جگہوں میں حصہ لے چکی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ مشن کے ساتھ ٹائٹینک کو باہر نکالنے کا پلان پیش کیا۔
کہ جہاز کو نکالنے سے پہلے اس کی صفائی سب سے پہلے کی جائے گی، جو کہ آٹومیٹک مشینیں خود کریں گی، کیونکہ ایک لمبے عرصے تک سمندر میں رہنے کی وجہ سے ٹائٹینک پر کائی اور گند جم گیا تھا۔ صفائی کے بعد مختلف وائرز کو کشتی کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور یہ سارا کام مشینیں ہی انجام دیں گی۔ اس کے بعد اگلا قدم ایسی آبزوزیں ڈھونڈنے کا ہوگا جس سے ٹائٹینک میں گیس بھری جا سکے اور گیس بھر جانے کے بعد وہ گیس محفوظ بھی رہے۔ اس کے علاوہ اس مشن میں بجلی کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ میخیل کے مطابق ایک فل فلیش پاور پلانٹ کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے 20 بلین کلو واٹ فی گھنٹہ بجلی درکار ہے۔ میخیل کے مطابق ایک فل فلیش پاور پلانٹ کی ضرورت ہے اور یہ پانی کی سطح پر بنایا بھی جا سکتا ہے، لیکن بعد میں یہ سسٹم کسی استعمال میں نہیں رہے گا۔ حالانکہ یہ پلانٹ زبردست آئیڈیا تھا، لیکن اس کے باوجود اتنی گہرائی میں جانے والی کیبلز ٹوٹ بھی سکتی تھیں، کیونکہ یہ سب پانی کے 4 کلومیٹر نیچے ہونا تھا۔ پھر اس پلان کو تب تک ہولڈ کرنے کو کہا گیا جب تک اس پلان کو مکمل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مناسب بجٹ نہیں مل جاتا۔ دوستو، اس تھیوہیکل جہاز کو نکالنے کی کئی سینکڑوں منصوبے بنائے گئے، مگر ہر منصوبے میں کوئی نہ کوئی خرابی نکل آتی رہی۔ کبھی تو بجلی کی کمی کے باعث، تو کبھی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہ ملنے کے باعث کوئی بھی پلان مکمل نہ ہو سکا۔ اور دوستو، اس جہاز کو سمندری بیکٹیریا آہستہ آہستہ کھا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہ جہاز 2030 میں مکمل سمندری بیکٹیریا ہڑپ کر جائیں گے، یعنی اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ بہرحال اس ساری تمہید کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹائٹینک کو باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ اس کی 3 وجوہات سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1، ٹائٹینک کو ڈوبے ہوئے بہت لمبا عرصہ بیت چکا ہے، نکالنے کی کوشش میں یہ بکھر جائے گا۔ نمبر 2، جہاز کا ملبہ سمندر کے کچھ زیادہ ہی گہرائی میں ہے۔ نمبر 3، اس کو نکال کر کوئی فائدہ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ لہٰذا ان وجوہات کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹائٹینک کو باہر نکال کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بے شک اس کو باہر نہ نکالا جا سکے، مگر جہاز ہمیشہ یاد رہے گا اور یہ جہاز ایک لمبی تاریخی حیثیت کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ اور دوستو، آپ کا اس جہاز کے بارے میں کیا خیالات اور رائے ہیں؟ اپنی خاص رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک دی فیکٹو ٹی وی کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پش کرنا نہ بھولے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ آئندہ تک کے لیے اللہ حافظ۔